ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا. تو دنیا تو خود ختم ہو رہی ہے، ٹھہری نہیں رہی ہے. وہی دنیا مثال لکه د مازیګر زړې نور د پښتانه وي. د ټول ژوند مثال داسې دی لکه د مازیګر زړې نور، بس لږ ساعت کې ختم شي. آیا ابو العباس مبرد نے الکامل کے اندر لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی گورنر بصرہ اور سلطنت بنو امیہ کے بہت بڑے قاہر اور غالب قسم کا بادشاہ، ادیب بہت بڑا تھا، علم ادب پر ایسا کنٹرول تھا کہ بڑے بڑے ادباء اور شعراء کو تیر کی طرح سیدھا رکھتا تھا. لفظ متاع میں ایک شاعر سے اختلاف ہو گیا. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ متاع بس کوئی بھی سی چیز ہو. اس نے کہا نہیں، کوئی سی چیز نہ ہو، بلکہ متاع کہتے ہیں اس چیز کو جس سے زیادہ کم قیمت کوئی نہ ہو. متاع الدنیا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان بالکل بے قیمت ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا ٹھیک ہے، اس کی کوئی مثال لائیے. اور ظاہر بات ہے حجاج تو بہت ظالم تھا، روزانہ 70-80 قتل کرتا تھا. نہ کرتا تو پھر نیند نہیں آتی تھی. رات کو آدھے رات کوٹ کے جلاد کو بلا لیتا تھا کہ چلو جی باہر نکلو، جو ملے ان کو مارو. تو وہ کہتے جن کو آپ نے بند کیا وہ ٹھیک نہیں کہا، ان کو قتل کرو. چلو استغفر اللہ. حجاج ابن یوسف ثقفی. دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف جب پیدا ہوا تو بہت روتا تھا. 1 ہفتے تک روتا رہا، چوہا 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 چوہا. اور بچوں کا رونا بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو کسی طبیب سے مشورہ کیا گیا تو اس ظالم نے مشورہ یہ دیا کہ انسانی خون کو گٹھی میں ڈال کے اس کو پلاؤ. تو انسان کا خون نکال کے گٹھی میں ڈالا گیا، اب وہ اس کو چسایا گیا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بغیر قتل کیے رہتا نہیں تھا. لیکن سورۃ توبہ میں انشاءاللہ تعالی مثال آ رہی ہے واقعہ کہ مسلمان کے درد و غم میں ڈوبا رہتا تھا ہر وقت، اور عالم اسلام کے لیے بڑا کام کیا اس نے. عجم کے فتوحات میں حجاج ابن یوسف کا بڑا ہاتھ. لوگ تصویر کا ایک رخ جانتے ہیں، دوسرا نہیں. حجاج ابن یوسف کے خلاف وہ شاعر چلا گیا متاع کی تحقیق میں کہ یہ بہت ہی عارضی، ٹیمپریری، عبوری، کم قیمت اور بیکار چیز کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ شاعر ایک دن صبح صبح ایک بستی میں پہنچا، کیونکہ دیہات والوں کی زبان صاف ہوتی ہے، شہر والے تو ایک لفظ ادھر سے دوسرا ادھر سے بول رہے تھے، لیکن دیہاتیوں کی زبان صاف ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ ضرورت سے زیادہ صاف ہوتی ہے. ایک گھر سے ایک خاتون بچے کو دوڑا رہی ہے کہ خذ الکلب انہ قد اخذ المتاع. وہ پلے کو پکڑو، جروے کو. جرو کہتے ہیں کتے کے پلے کو. تم جو تو کترے والی مفت ہوگی بھیا، کترے رونی سا متاع اوڑو. یہ تو متاع کا معنی ڈھونڈ رہا تھا. تو اس عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ پلے کو پکڑو، متاع لے گیا. تو بچہ دوڑے یا نہیں، یہ پیچھے دوڑا. کتا آگے جا رہا تھا، اس کے منہ میں کوئی کپڑا تھا. جب کتے نے دیکھا کہ یہ بھی دوڑ رہا ہے، بچہ بھی عورت بھی، تو وہ ڈر کے مارے کپڑا گرا دیا. یہ تو بڑا خوش ہو گیا، اس نے فوراً اٹھایا اور سے مجھے عیش آتا. میں نے کہا تھا متاع نا ہے نا، بتاؤ تم کہاں رکھتے ہو؟ تو پتہ چل گیا کہ گھر میں جو چکی چلتی ہے نا، چکی، اس زمانے میں چکی سے لوگ دانے پیستے تھے، اناج. تو اس کے بعد اخیر میں پھر اس کو صاف کرتے سارا آٹا نکال کے. تو ایک بیکار سا کپڑا ہوتا تھا، وہ اس چکی کے منہ میں رکھتے تھے.
دنیا خلیل. تو جس وقت وہ شاعر یہ مطلب لے کے آیا، اس گھر کا نام پتہ سب نوٹ کیا. جب بصرہ پہنچا تو اس کو پتہ چل گیا کہ حجاج ابن یوسف کا کل انتقال ہو گیا. تو یہ اس کی خبر پر آیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تو متاع کو پا لیا جیسے میں نے کہا. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اس خوشی میں رو رہا ہوں کہ مجھے متاع مل گیا، یا اس خوشی میں رو رہا ہوں کہ ظالم مر گیا. قبر میں قصیدے باز مورخین نے لکھا ہے کہ اس درد و غم میں انتقال کر گیا. ذالک متاع الحیات الدنیا، وہی احساس و سامان ہے دنیا کی زندگی کا. ہم اپنی زبان میں اس کی کامل تعبیر نہیں کر سکتے، اس لیے اس کامل تعبیر کو سامعین کے ہاں ذہن نشین کرنے کے لیے قصہ سنا دیتے ہیں. الحمدللہ. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین انجام، بہترین ٹھکانہ. آب یعوب کے معنی ہے واپس ہونا. مآب آخرت کو اس لیے کہتے ہیں کہ واپس وہی ہونا ہے.